اس وقت میں موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا نور صاحبہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ عرصہ 10 سال سے پروسیڈنگ کر رہی ہیں، عرصہ 10 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک ہیں، اور بہت سارے کیسز جو ہیں انہوں نے لڑے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے، ان کے کیس بھی یہ خود لڑتی ہیں، اور انصاف کے لیے پاکستان میں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، کہ ان کو انصاف جو ہے سستا مہیا ہو سکے، اور جو لوگ فیس نہیں دے سکتے ان کے کیس بھی یہ لڑتی ہیں۔ ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میم آپ بتائیے کہ آپ نے کیریئر کب شروع کیا، اور خواتین کے لیے پاکستان میں خواتین کو پبلک ڈیلنگ میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے پریکٹس کر کے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے، آپ اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے؟ خواتین کا فیلڈ میں آنا، کسی بھی فیلڈ میں آنا بالکل مشکل ہے، لیکن یہ ایک اتنی ناممکن سی بات نہیں. اور اگر آج کل کا دور دیکھا جائے تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ویمن رائٹس فور فرنٹ پہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو کوئی اتنی عام، کوئی اتنی غیر مناسب بات نہیں ہے کہ کوئی خاتون اگر وکالت کری ہے کسی بھی شعبے سے منسلک ہے. اب یہ بہت عام بات ہو چکی ہے. اب کیا پچھلے 50-60 سال سے پچھلی 3-4 جنریشنز اگر آپ دیکھیں کسی بھی اچھے گھر کی یا کسی بھی اچھے آپ دیکھیں خواتین شعبے میں آتی ہیں، نہ صرف وکالت کے، ڈاکٹر میں بڑی زیادہ خواتین ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ناولسٹ بڑی ایگزسٹ کرتی ہیں. انفیکٹ اگر ہم تحریک پاکستان میں دیکھیں، تحریک آزادی میں، تو ویمن کا ایک بہت زیادہ پرومیننٹ رول ہے. یہ بات یہ چیز شو کرتی ہے کہ اس وقت بھی عورتوں کے پاس فریڈم تھی کہ وہ اپنا کردار اور اپنا رول نبھا سکیں پاکستان کی تحریک میں، گھروں سے باہر نکل جا سکیں. تو بالکل مشکل ہے خواتین کے لیے، کیونکہ یہ تھوڑی سی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خواتین کو باہر نکلنے مشکلات اس لیے بھی سامنے آتی ہیں کیونکہ کچھ بائی چوائس نہیں نکلتی. تو جب بائی چوائس نہیں نکلتی، مرد نے تو نکلنا باہر، اور کچھ عورتیں چوز کرتی ہیں ویمن میکر، ہاؤس میکر رہنا. اس کی وجہ سے پریویلنٹلی سوسائٹی میل ڈومینیٹ ہو جاتی ہے، تو باقی خواتین کو نکلنے میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا آتا ہے. لیکن آپ ایک بار جب اس گروپ کا، کسی ٹیم کا، یا کسی معاشرے کا، یا کسی بھی شعبے کا حصہ بن جاتے تو پھر اتنا مشکل نہیں ہو جاتا. اور خواتین کی ایجوکیشن اگر ہم یونیورسٹیز میں بھی دیکھیں تو یونیورسٹی میں خواتین کا ایجوکیشن ریشو بہت زیادہ ہے. تو یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے نہ صرف خواتین کی ایجوکیشن زیادہ ہے، بلکہ خواتین کو لوگ، والدین، والد، گھر اور بھائی گھر سے باہر بھیجنے کو راضی ہیں، تعلیم دلوانے کو راضی ہیں. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ خواتین کا نکلنا مشکل ہے، یہ بات ٹھیک ہے، پر یہ کہنا کہ خواتین کا باہر نکلنا مرد نے مشکل بنا دیا، یہ بالکل نامناسب بات ہوگی. جہاں تک بات ہے کہ وکالت کی، تو دیکھیں وہی بات کہ خواتین لائرز پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی، اور خواتین کا رول اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پرومیننٹ ہے. حضرت خدیجہ سے شروع ہوتا ہے خواتین کا رول پورے کے پورے اسلامی معاشرے میں، اور اس کے بعد آج تک جو اسلام کا جو دار و مدار ہے نا، وہ حضرت خدیجہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور حضرت بی بی زینب، اور جتنی بھی خواتین ہیں ان کے ارد گرد ہے. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ اور فروغ اور اس کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، جو کہ بالکل آئے ہیں، تو اس کی جو اس معاونت ہے وہ حضرت خدیجہ کے تھرو کی گئی ہے. حضرت خدیجہ ایک ایسا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جن کا قرآن پاک میں بھی علماء کے مطابق ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سورس دیا کہ وہ دین کی معاونت کر سکیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس طرح انہوں نے کی. جتنے کا جتنا اسلام میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی خاتون کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے ایک مشیت ہوتی ہے، مشیت الہی ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کسی مرد کو بھی تو چنا جا سکتا تھا نا، جس کی مال پہ اسلام پھیلایا جائے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فرسٹ لیڈی کو چنا، حضرت بی بی خدیجہ کو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ بتانا کہ ایک عورت کا ایک مالی لحاظ سے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے، یہ وجہ ہے. تو یہ بات ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کے، کیونکہ ہر فیصلے کے پیچھے ایک نئی تھیری، ایک نئی ریولوشن ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ عرب کے معاشرے میں کیسے کوئی خواتین نکل سکتی تھی؟ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں تھا کہ ایک عرب کے معاشرے میں جہاں خواتین کو زندہ دفن کیا جاتا، وہاں پہ ایک سب سے زیادہ مالی طور پہ اسٹرانگ ملکہ عرب کو
انٹروڈیوس کروایا گیا اور انہی کی جو مال تھا ان پہ اسلام کی فاؤنڈیشن لی گئی. ہر چیز کی جو ہے نا اسلام نے بھی ہر چیز کی جو بیس ہے نا وہ پیسہ ہے, اور اسلام بھی پیسے کو اور کمائی کو بہت زور دیتا ہے, حلال کمائی کو. اور وہ اسلام نے جس خاتون کے پیسے کو چوز کیا وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عورت کا صرف معاشرے میں, گھر میں, سیاست میں کردار نہیں ہوتا, بلکہ پیسے, معیشت میں, ملک کی معیشت میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ شو کراتی ہیں کہ ویمن رائٹس انٹروڈیوس کرانے والا اسلام ہے, اور آج تک جو مسلمان خاتون ہیں وہ کمفرٹیبلی اپنے رائٹ ایکسرسائز کر سکتی ہے, اس کے برعکس جو کہ یورپ میں ہوتا ہے جن کو آج بھی آبجیکٹس ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو 1932 سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کسی بھی عورت کو کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن اگر آج عورت کی آزادی میں جو کے نام پہ جو یورپ میں ہو رہا ہے اس سے بہتر گالی کوئی نہیں ہے. اب آپ فنانس سیکرٹری ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں آپ جا رہی ہیں؟ کون سی کمی ہے جس کو آپ لاہور ہائی کورٹ بار کے فنانس سیکرٹری کا الیکشن لڑ کے اس کو پورا کرنا چاہتی ہیں؟ تو ایسا سچ کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے نا, اس کی 150 ایئر رچ ہسٹری ہے, ہیریٹیج ہے. یہ کوئی آج کی نہیں بنی, کوئی 50 سال پہلے نہیں بنی, 60-70 سال پہلے نہیں بنی, یہ 150 سال پرانی ہسٹری ہے. اور اگر ہم اس سے بھی پہلے جائیں گے تو یہ وہ ہے جو انگریز نے نیا عدالتی نظام متعارف کیا تھا. اس کے علاوہ جو اس سے پہلے نظام تھا وہ اگر آپ دیکھیں شاہی قلعہ, بادشاہی مسجد میں, یہاں پہ مغل کورٹس لگتی تھی, اورنگزیب کی کورٹ لگتی تھی. تو یہ عدالتی نظام شروع سے اسلام کا, پاکستان کا, معاشرے کا یا کسی بھی تہذب اور تہذیب یافتہ معاشرے کا حصہ رہ چکا ہے. عدالت جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بہت پہلے یہ رومن کلچر اور ہر جگہ کورٹس ایگزسٹ کرتی تھی, چاہے وہ بادشاہت کی عدالت ہو یا آج کل کی ماڈرن کورٹس ہو. تو جہاں تک بتائیں تو کمی کبھی بھی نہیں تھی, کمی کسی بھی نظام میں نہیں تھی, اسی لیے چل رہا تھا. کسی بھی ریاست کے نظام میں کمی نہیں ہوتی, اس کو ماڈرن ٹائمز کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے. ایک ویل اسٹیبلش سسٹم ہے تو اور جو بہترین. تو میں بھی ایک پروسپیکٹیو کینڈیڈیٹ ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ اگر میں آتی ہوں, اور اگر ابھی بھی دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی پوزیشن میں ہو, تو میں بالکل ڈیفینیٹلی اپنی بیسٹ آف ایبلٹی میں جو ان سا سرو بھی کروں گی. جو یوزولی جو خصوصاً ینگ وکلا کو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. فیمیل لائرس کو کافی زیادہ پرابلمز ہیں. اور دیکھیں جسٹس سسٹم میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لٹیگینٹس کا ہے. لٹیگینٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اگر پاکستان کی اس وقت بات کریں نا, تو میں نہیں کہوں گی کہ یہ کوئی بہت اچھی ترقی پذیر ممالک ہے یا کوئی بڑا ہنستا بستا پھلتا پھولتا ملک ہے. نہیں, اس وقت دیکھا جائے تو اس کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے, ایک کولیپسڈ کنٹری ہے, یہ چل نہیں رہا. یہ یہاں پہ اس کا پہیا جام ہوا ہے. اور اس کا پہیا جام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اداروں کی نااہلی, شدید کرپشن ہے. ایک 10 روپے کے پروجیکٹ پہ 10 کروڑ روپیہ لگنا یہ ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں نا, اگر تھوڑا تھوڑا اس کو کوئی دھکا دے رہا ہے نا اس ملک کو, تو وہ اس وقت عدلیہ ہے. آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ بار اور بینچ کا کیسا تعلق اور کیسا رشتہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے عوام کو انصاف ملے؟ اصل یہی بات ہے کہ بار اینڈ بینچ کا بہت اچھا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اس پہ میں ایک آپ کو شیئر کروں گی. ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم ہے مومن, ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم ہے مومن, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو بالکل اسی طرح بار اور بینچ کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ آؤٹ سائڈ باقی اداروں کے لیے جو بار ہے وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس اور انٹیگریٹی کے لیے پلر کی طرح اسٹرانگ کھڑی ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو بینچ ہے ان کو بھی وکلا کی اتحاد, سیکیورٹی, انٹیگریٹی اور وکلا کی سیکیورٹی کے لیے اسٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے, اور کرتے بھی ہیں. لیکن اب بات آتی ہے, بے شک جو وکلا ہے نا وہ جسٹس سیکٹر کا بہت اسٹرانگ حصہ ہے, دے آر آفیسرز آف دا کورٹ, اور ان کی بھی وہی کردار ہے جو ایک بینچ کا کردار ہوتا ہے. کیونکہ بینچ پہلے بار تھا, بینچ واز وہ پہلے کہتے ہیں نا, پہلے آپ ایک ملک کے شہری ہو, اس کے بعد آپ سیاستدان ہو. اسی طرح پہلے آپ ایک وکیل لو, اس کے بعد آپ جج ہو, اور وکیل بھی پہلے پاکستان کا شہری ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
اب بات آتی ہے ان کا کو ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. کو ریلیشن ایسا ہونا چاہیے کہ بینچ کی انٹیگریٹی انڈیپینڈنس کے لیے تو بالکل بار کو کھڑا ہونا چاہیے, پر جہاں پہ دیکھیں انسان ہے نا, انسان کو ہر وقت مورل ٹریننگ اور سپورٹ کی ضرورت ہے. انسان کبھی بھی کسی بھی معاملے میں تو بھٹک سکتا ہے, تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بار ہی کو کرنی چاہیے بالکل, اور کرتی بھی ہے. تو اس طرح کا ہونا چاہیے. اور اسی طرح بینچ کو بھی یہ انشور کرتا بھی ہے کہ بار ذاتی مفادات کی سیاست نہ کرے, بلکہ کسی شخصی مفادات کی سیاست نہ کرے, بلکہ ایک آئیڈیالوجی کی, ریاست کی سیاست کرے, ریاست کے بقا کی سیاست کرے. کیونکہ پورے کا پورا جو ادارہ ہے, ہمیں پورے کا پورا جتنے بھی ادارے ہمیں سمجھنے کے چاہیے, پبلک فنکشنریز ہیں, اسٹیٹ فنکشنریز ہیں, یہ ٹیکس پہ چلتے ہیں. یہ کسی کے ماں باپ کے پیسوں پہ یا گھر کے پیسوں پہ, آپ کے پیسوں پہ نہیں چلتے. یہ پبلک عوام کے پیسوں پہ چلتے ہیں. ان کا مقصد عوام کی سہولت اور ریاست کا بقا ہے, اور وہ سب سے ضروری ہے. سب سے اوپر ریاست کا بقا آتا ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں, کیونکہ ہم پبلک فنکشنریز بیٹھے ہی ریاست کی بقا کے لیے ہیں. تو وہ ابھی تک پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات, اور بڑے چھوٹے لیول کی میں بات کر رہی ہوں, میں پیون لیول کی, کلرک لیول کی بات کر رہی ہوں, ذاتی مفادات کی خاطر ریاست کو نقصان پہنچاتے چلا جاتا ہے. یہ سارا ایشو ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھیں میم رضا نور صاحبہ, ایڈوکیٹ ہائی کورٹس. وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں بات کر رہی تھی, انصاف کے بارے میں بات کر رہی تھی, بار اور بینچ کے بارے میں وہ بتا رہی تھی ہمیں. اور یہی بات ٹھیک ہے کہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ہر فرد واحد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری, جو جج صاحبان ہیں, جو ہماری عدالتیں ہیں, وہ ایک سپریم ادارہ ہے, اور سپریم ادارے کو جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے انصاف بہت ضروری ہے, وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, اس کو ایک جیسا ہی انصاف ملنا چاہیے. اور پاکستان میں جب تک ادارے اپنی اپنی حدود تک نہیں رہتے, اپنے اداروں میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے, اتنی دیر تک پاکستان کی جو ترقی ہے, پاکستان کی جو معیشت ہے, وہ مستحکم ہونا مشکل ہے. لیکن سب سے ضروری یہی ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تمام لوگوں کو, تمام وکلاء کو, تمام انتظامیہ کو, پولیس کو, اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جب یہ اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, اور پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا. کیمرامین جنید احمد کے ساتھ حافظ اسرار احمد, آج کی بات نیوز, لاہور.